اچھا میں آپ کو نا نسبت پہ بات، آج کا صرف موضوع میرا نسبت رسول ہے۔ ربیع الاول کو وہ مناتا ہے اور مانتا ہے جس کی نسبت محمد و آل محمد سے ہے۔ یہ سن لیں، آج ڈسٹرکٹ پریس کلب یہ جو ہے نا کھانے وال، اس میں میں نے یہ نسبت کا موضوع اس لیے رکھا ہے کہ جو نسبت والا نہیں وہ کچھ بھی نہیں۔ میں دلیل دینے لگا، حضور سے نسبت جوڑنے کا فائدہ کیا ہے، اس کی شان پتہ کیا ہے؟ حجر اسود نو کسے سوال کیتا تیرا رنگ کیوں اینا کالا ہے، تیرے اندر کیڑی خوبی ہے، تینوں ہر کوئی چومن والا ہے۔ حجر اسود نے مور جواب دیتا، میں اونج تے رنگ دا کالا ہے، پر مینوں ساری دنیا تاں چمدی، مینوں چم گیا کملی والا ہے۔ حضور کے ہونٹ لگے حجر اسود کو۔ میں نے سعودی حکومت کو کہا تھا، ادھر میں بیٹھا تھا نا حج پہ، میں نے کہا یہ حجر اسود کو باندھنا نہ کرتے تو یہاں سے کرونا کسی کو نہیں لگنا تھا، کیونکہ جہاں حضور کے ہونٹ لگے ہوں وہاں شفائی شفا ہے، وبا ہو ہی نہیں سکتی ہے، وہاں شفائی شفا، اس جگہ سے شفائی شفا۔ سنیے، نسبت اونچا انسان کو کرتی ہے۔ حجر اسود کو لوگ چومنے کے لیے مر جاتے ہیں کیونکہ مصطفیٰ کے ہونٹ لگے ہیں۔ یہ نسبت عام نہیں۔ ایک صحابی کے گھر میں ایک مہمان آیا، اللہ آپ کے گھر میں بھی آتے رہے۔ مہمان آیا اور مہمان جو ہے نا وہ اللہ کی رحمت ہوتا ہے۔ آج لوگ مہمان کے بغیر کھانا کھانا پسند کرتے ہیں، مگر جو آپ کے بڑے تھے نا وہ کھیتوں میں بھی ہوتے تھے نا، تے روٹی آنی تے اٹھ کے چار چپیرے ویکھنا، جے کوئی کام کردہ نظر آنا انہوں کہنا ہو رہا کول آنا، تو انہوں کہنا ہاتھ تو روٹی کھا پھر اپنا کام کریں۔ تے ان دکاندار ایڈے امترے نے گاگ ویک کے روٹی بینچ تلے رکھ دیندے نے بھی ایک جائے گا تے کھاواں گیا تھا۔ سچی بات کر، مہمان نواز ہونا چاہیے۔ بابا بلا آندہ ہے اٹ کھڑکے دکڑ وجے تتا ہوئے چولہا، آن فقیر تے کھاکا جاون تے راضی ہوئے بلا۔ کہتے بابا جی لکھوی گزرے، مولانا معین الدین لکھوی ایم این اے گزرے، پاکستان کے بہت بڑے نام تھے، اور ان کے بڑے ہیں لکھوی صاحب، تفسیر محمدی لکھی، مفتی اظہر صاحب جانتے ہیں، اور حافظ محمد لکھوی، اور حضرت صاحب جانتے، کہندے جیم جنہ دے کار درویش کھاون تے پھر اوتھے غریبی نے آمنا کی، جتھے ہوندیاں سندیاں نہ ہوئے اوتھے رحمت نے پھیرا پامنا کی۔ میرے کو لکھا لو، یہ ماہیوں صاحب نے کہا نا جتنے کام میں ڈال دوں گا، اللہ کی قسم یہ جملہ اللہ نے لکھ لیا ہے، ہن اللہ انہوں کدی کمی نہیں آن دے گا۔ ایک یہ کوئی چھوٹا لفظ اس نے کہا، اس نے تو اللہ کو مکروز کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو کسی بندے نے کہا جی اللہ کو میرا ایک میسج دینا، جیسے تم میسج کرتے ہو نا رات کو چھپ چھپ کے، مسجد میں بھی لوگ کرتے ہیں، جانو آئیے مسجد، ہیں وہ میرا کلپ مشہور ہے نا، وہ ایک جائسہ میرے دوست ہیں، تو وہ آپ کے کھانے وال میں اس ٹائم ہے، تو چوری صاحب کے ہوٹل پہ مجھے ملے، اچانک ملاقات ہوئی، میں بھی آیا، وہ ادھر کھانا کھانے گئے ہوئے، تو وہ کہتے میں مسجد میں بیٹھا کچہری کی، تو بیگم کا میسج آیا کہاں، تو میں نے ادھر لکھا جانو آئی ہم مسجد، کہتی ہے تو مدنی صاحب کا جملہ لکھ دیا آپ نے، تو وہ کہتے بھی یہاں بیٹھا تھا تو وہ یاد آ گئے، تو میں نے کہا آج موقع ہے، گل ویلے دی ہوندی ہے، پھل موسم دا ہوندا ہے، تے کہندے نے جناب تے میں لکھ دینا۔ اچھا میں جو بات سمجھانا ہے بھائی راشد بھائی پلیز ڈو میرا چان میری من، تو جو میں تیرے کو آیا کڑی بات چودیاں سن لی،
باں لا میرا چان راشد تو باں پرا کر سیدھا ہو کے بہ سیدھا ہو کے نہ میرا چان میریاں سنو پلیز میرے تسی چانو تسی تے کٹھے ہی رہنا میں کدی کدی آنا میری سن. اچھا میں جتنے آپ کو سمجھا رہا تھا نا بات کہ ہمیں چاہیے کہ مہمان کے بنا کھانا نہ کھائیں. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بھی تیرا میسج کی کہنا جی اللہ نے کہنا کہ میرا ایکو بار ہی رزق دے دے جنہ میری زندگی چ لکھیا نا ایک بار دے کٹھا ہی دے دے. لے لیا اللہ نے کیا بھی لے جا میرے خزانے چ کیڑی کمی ہے جا لے لا لے لیا. موسیٰ علیہ السلام لنگے وہ روٹیاں پکا پکا لوگوں کو کھوائی جا رہے ہیں. وہ بزرگ انہاں جیسے لنگے ہمایوں صاحب جیسے پراچا جاب جیسے فرعون صاحب جیسے اس طرح سارے دوست لنگن کہنے یار میرے کو ٹائم نہیں تے میرا بھی ونڈ دے میرے کو ٹائم نہیں میرا بھی ونڈ دے. چوری عبدالقیوم لنگے بھائی میں ہوٹل تے آج کل بڑا بیزی ہیں تے میرا بھی ونڈ دے. وہ قاری سیف اللہ صاحب بھی لنگے کہنے میں خود مولوی ہیں پر یار میں جلسیاں چ ذرا بیزی ہیں تو میرا بھی ونڈ دے. مفتی صاحب لنگے بھائی میں بھی تیرے کام چلنا ہے فتویٰ دین تے میرے بھی ونڈ دے. وہ 5-10 بندے نا انہوں روز پھڑاجن کرن میرا بھی ونڈ دے. وہ بوریاں اتھے ہی رہن. حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے کہنے مولا وہ لوگانو کھلائی بھی جا رہا تے مکدا نہیں. اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ وہ اپنا لے کے میرے آنو کھوا رہا ہے میں او دا کیویں مکن دے ماں اپنا لے کے تے میرے آنو کھلا رہا ہے. میاں محمد با کہندے نے مالا والے سخی نہیں ہوندے اتے سخیاں دے کول مال نہیں ہوندے ایتھے اوتھے دوئی جہانی سخی کدی کنگال نہیں ہوندے. وہ دے رات خرچ کرنے والا کدی کنگال ہو سکتا. جملہ سننے مولا علی پاک کے گھر سے کسی نے لیا صدقہ مال چلے گئے. آپ نے ایک بندے کو پھر بھیجا. زارا پاک نے کہا بھی اب یہ تو 6 دینار گھر کے لیے رکھے ہوئے ہیں کہتے یہ بھی دے دو. تو چند منٹ بعد 60 دینار گھر میں بھیج دیے. 10 کی بجائے 60 سودا خریدا. تو کہنے لگے بھی یہ کیا کہتے تیرے بابا نے کہا تھا کہ اللہ ایک کے بدلے 10 دیتا ہم نے 6 دیے اللہ نے 60 دے دیے ہیں. تو کتنے لوگوں نے منٹ میں پیسے پورے کر دیے. اللہ کی قسم میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں آپ نے پیسے نہیں دیے آپ کے اللہ نے آپ کے دل میں یہ بات اتاری ہے کہ میرے یہاں چوئی دینے اپنا تو ہے ہی نہیں کچھ اپنا تو کچھ بھی نہیں گا. ذرا جملہ سننا بڑا قیمتی ہے جو میں نے بات سمجھا کے بات ختم کرنے لگا ہوں. نسبت رسول پہ آج میں گفتگو کر رہا ہوں کہ حضور کے ساتھ نسبت مہمان آیا اس کو کھانا دیا ایک رمال میں رکھ کر جنہوں پنجابی تو ہی پونا کہندے ہو وہ رکھیا. اس مہمان نو رمال برا لگا انہوں تھوڑی میل لگی سی انہیں کہ یار رمال صاف رکھ لینا سی روٹی لی. اس نبی کریم کے غلام نے رمال پکڑا تندور میں جلا دیا باہر نکالا رمال صاف ہے میل نہیں سب جل گئی. تے جڑے رمال باہر نکالیا کہندا ہے ماں ہاذ یہ کیا ہے بڑی تعجب کی بات ہے یہ آگ کا کام جلا دینا ہے نہ رمال جلاؤ نہ ہاتھ جلاؤ یہ باہر نکالا تو صاف نکلا ہے. کہتا ہے یہ نبی کریم کے ساتھ نسبت رکھتا ہے حضور نے اس کے ساتھ پسینہ صاف کیا تھا. یہ تندور کی آگ تو دور کی بات جہنم کی آگ بھی اس کو نہیں جلائے گی کیونکہ نسبت حضور کے پسینے سے ہے. جس کی نسبت جوڑے ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرے کسی کو بھی تعارف کرانا تو کہنا بس میں حضور دا نوکر ہوں بس میں مصطفیٰ دا غلام ہوں. اللہ کی قسم حضور سے نسبت بڑی ہوتی میں آپ کو وہ بتاتا ہوں. اچھا یہ حضور کے نام کی نسبت پتہ کتنی بڑا تعارف ہے. شیر نے حملہ کیا ایک غلام پہ اس نے کہا سوچ کے پنجا ٹھائی میں رسول اللہ دا غلام ہوں. تو شیر نے پنجا نیچے کر لیا
اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی؟ چرند پرند تمہارے نبی کے نام کی نسبت کا حیا کرتے اور ہم حضور سے نسبت جوڑنا پسند نہیں کرتے۔ اللہ کی قسم ہے سبھی پیارے لوگ ہیں، پر نسبت اس سے جوڑنی ہے جس کی رہنمائی کرنے والا فرش پہ نہ ہو، عرش عظیم پہ ہو، کیونکہ کامل ذات صرف مصطفیٰ ہے۔ بولو کامل ذات۔ میں جڑا والا گیا، وہ واقعہ میں نے بتایا نا، میں وہاں ہی بات شروع کرنی، مجھے وہ کہنے لگے کہ آپ ہمیں عیسائی نہ بولیں۔ میں نے کہا جی کیوں؟ کہتا ہمیں مسیح بولیں۔ میں نے کہا یو آر رائٹ۔ کہتے پاکستان کے آئین میں بھی ہمیں مسیح کا لفظ لکھا ہے، آپ بھی مسیح لکھیں۔ میں کہا ٹھیک۔ میں کہا یار کیوں؟ کہتے ہیں ہماری نسبت عیسیٰ مسیح سے ہے کہ ہم اپنے نبی کے نام سے نسبت جوڑنا فخر سمجھتے ہیں۔ اس دن سے اللہ کی قسم ہے پوری تقریروں میں یہ لوگوں کو سمجھانا شروع کیا کہ انہوں نے اس نبی کے نام سے نسبت جوڑی تو فخر کیا، جس نبی نے میرے نبی کا امتی بن کے واپس آنا ہے حضور کا۔ میں دلیل دینے لگا، امام مہدی فجر کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑے ہوں گے، جن کا نام محمد ہوگا، ماں کا نام آمنہ ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا۔ ذرا سنیں، وہ امام مہدی علیہ السلام مصلی امامت پہ کھڑے ہوں گے، مینار پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے دمشق میں۔ جب اتریں گے تو ان کی زلفوں سے پانی شبنم کے قطرے گر رہے ہوں گے، تو مسجد میں داخل ہوں گے، فجر کی نماز کی سنتیں پڑھ رہے ہوں گے لوگ، تو آگے سے امام مہدی کی نظر پڑے گی عیسیٰ علیہ السلام پہ، تو وہ کہیں گے اہلا و سہلا مرحبا، آپ آگے آئیں جماعت کرائیں، آپ عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں مہدی، آج میں رسول بن کے نہیں آیا، محمد مصطفیٰ کا امتی بن کے آیا ہوں، آج میں قرآن کا قاری بن کے آیا ہوں۔ اللہ کی قسم ہے آج کی سپیچ اگر آپ نے دل میں رکھ لی تو میں آپ کو انشاءاللہ دعوے سے کہتا ہوں یہ نسبت تمہیں جہنم میں جانے نہیں دے گی، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ حضور کہیں گے یہ تو میری نسبت والا ہے، اس کو جنت میں لے کر چلو۔ حضور نے ہماری سفارش کرنی۔ اچھا وہ میں نے پھر وہاں شعر پڑھا اور میں نے پورے پاکستان میں پڑھا، یہ دل بھی محمدی ہے، یہ جان بھی محمدی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی محمدی ہے، نسلوں کو غلامی کا اعزاز میسر ہے، میرا باپ محمدی ہے، میری ماں محمدی ہے۔ چلو میں ایک فتویٰ دیتا ہوں، سیف اللہ صاحب تسی سام لینا، فتویٰ میں دین لگا، ذرا سنیا جو میں دین لگا فتویٰ، اینی مہنگائی چ بڈھے بخشاؤنے بڑے اوکھے، میں تانوں مفت سودا دین لگا، تسی ایتھے بہ کے اپنے وڈے بخشا سکتے، صرف 3 وار نسبت جوڑنی اپنے ماں باپ دی اننے بندیاں چ کہ میرا باپ محمدی میری ماں محمدیت ہے، اننے بندیاں نو گواہ بنا لو، میں لکھ کے دیتا ہوں، تمہاری یہ گواہی تمہارے ماں باپ کے حق میں لکھی جائے گی کہ ہمیں نسبت دینے والے میرے ماں باپ ہیں، حضور کا تعارف کرانے والے میرے ماں باپ ہیں۔ کتنے بندے وعدہ کرتے ہیں کہ یہ 3 لفظ 3 دفعہ کہیں گے کہ میرا باپ محمدی میری ماں محمدی۔ اچھا جس نے نہیں نہ بولنا اس کو میں پہلے تھوڑا سا نہ تیار کر لوں، 5 روٹیاں ماں روز پکاؤندی ہے، پیو کماؤندا ہے، پتر کھاندا ہے، 5 × 15 150 روٹیاں مہینے دیاں، 1800 روٹیاں سال دیاں، 36,000 روٹیاں 20 سالاں دیاں، 20 سال تک بچے دی شادی ہو جاتی۔ چلو توجہ، ابل خیر ہون تے 35 چ ہوندی ہے، 40 چ اسرائیل آ جاندا ہے، بولو 30-35 چ بیاہ ہوندا ہے تے 40 چ تے دسو بھی منڈے نے کی کھٹیا،
18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, 40 ਚ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੁਲਣਾ ਤੇ ਨਾ ਪਵੇ। 22 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੁਲਣ ਦਿੰਦਾ? ਲਵ ਯੂ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਨਾ ਹੈ। मेरा चन ने कमाल गल की। चन चौरी साहब कहते इन्हूं पुछो भी उम्र च वड्डा है कि कद च वड्डा है। चौरी भी फिर भेती यार है ना, कहते ने कि लंगोटिया ना मिले किते, लंगोटिए यार यार ही होंदे ने। हाँ जी तवज्जो यार। अच्छा एक मैं तुहानूं गल करा, अज चन नसीहत ही यारां अगे गल ना करया कर, यारां दे भी यार हुंदे ही। यारां अगे गल ना करया कर, यारां दे भी यार। अच्छा लभी मैं अपनी जिंदगी का तुहानूं तजर्बा दसां हज़रत साहब, मैं अपनी प्रैक्टिकल गल दसदा। मैं अपनी गड्डी च, अपने घर, अपने रिश्तेदारां च, अपने दोस्तां च, मेरी 27 साल खिताबत है। 27 साल हो गए मौलवी बने ने मेरे। मैं 27 सालां च कदी भी अपनी जिंदगी च वो गल मूँह नहीं कढ़ी जिहड़ी किसी नूं कहां यार दसी ना। मैं गड्डी च बह के घर बेगम ना कदी फोन ते गल नहीं की, मैसेज कर देना वा भी जवाब आया बस। क्यों मैनू जरूरत की है कि मैं अमले नूं कहंदा पिना घर दी गल बाहर नहीं करनी, मैं गल ही वो करा जिहड़ी किसी नूं भी पता होवे कि ये गल मुआशरे दी है। कदी भी ए मौका ना दवो यार। तुसी खुद मुख्तार होके ते गुलाम बनना पसंद कर दे कि पहलो तू खुददार है, फिर तू उन्होंने कहना यार दसी ना, तू तो गुलाम बन गया, तू तो अपनी खुददारी बेच दी है। और यहाँ मैं दलील दे रहा था कि जो 36,000 रोटियां तुहानू खवावे ते पाइया दुध रोज़ माँ पियावे ना, ते 8 किलो महीने का बनता है। 2 किलो खीर वाला पा लो, वो भी अंतरिया टोटा महंगा करता, खीर भी नहीं लगती है। हाय 332 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया, 300 रुपये किलो टोटा चौल हो गया। हुण तो मौलवियों की खीर भी महंगी हो गई है। एको सस्ता काम सी, वो अद्धी शुगर ने मुकाती है ते अद्धी इन्हां महंगाई ने मुकाती। अच्छा भी 8 किलो दुध किन्ना, मैं हिसाब मैं तुहानूं करता है, कढ़िया जे सियावी बंदे हिसाब कर लेंदे ने। 8 किलो महीने का, 2 किलो खीर वाला 10 किलो, 12 10 120, 3 मन साल का 20 ते 60 मन दुध 20 सालों का है। जिहड़ा बंदा 60 मन दुध पी के ते 36,000 रोटियां खा के माँ प्यो लई 3 बार बोल नहीं सकता, उहदे तो वड्डा नमक हराम मैं दुनिया च नहीं वेखिया। क्लैपिंग इतनी करें अपने माँ बाप के लिए कि उनको खराज तहसीन पहुँचे। और तेज़ करें माशाल्लाह। लव यू यार। आपने माँ बाप की खिदमत में कमाल क्लैपिंग की कि उनको सलूट जाए। लव यू कसमें दिल बाग बाग कर दिया, खुश कर दिया, दिल जीत लिया है। और मैं खानेवाल के प्रेस क्लब को कहता हूँ, जिस प्रेस क्लब में भी जाया करूँगा वहाँ कहूँगा आई मिस यू खानेवाल प्रेस क्लब, आई मिस यू, आई मिस यू। खानेवाल के लोग तो मैंने आज देखा है लाहौर से भी ज़्यादा जिंदा दिल लोग हैं यार। हाँ जी नहीं इतनी मोहब्बत से। अच्छा फिर देखे मेरी बात सुने, 3 दफ़ा कहना है निस्बत हजूर से माँ बाप की कर दे कि मेरे माँ बाप का तारफ़ ये भी जो साडा की तारफ़ वोदा कराइए कि जिन्हों तारफ़ करा रहे हैं उन्होंने रिजेक्ट करना कुफर समझे। मैं एक पुलिस अफसर के पास बैठा था, तन पता पुलिस ना मेरी यारी बड़ी है। मैनू कहता जी मैनू पता तो ऐसी है जानता है। मैनू कहता मौलवी साहब क्या तारफ़ है आपका, किस काम आए? मैं कहा मेरा तारफ़ ये है कि मैं रसूलुल्लाह के मिंबर का नौकर हूँ
اور اس کی نسبت بیان کرتا ہوں جس کے پیچھے 1.25 لاکھ نبی نے نماز پڑھی ہے۔ مسکرا پہ میں ان تو کوئی انکار کر کے وکھا مینوں کہندا مولوی صاحب تسی تعارف ہی اس ہستی دا کرایا جہدے نال میرا ایمان جڑیا ہے۔ میں کہا میں تینوں کہندا بھی میں پولیس نو خطاب کیتا ہے وہ تعارف تیرا ہو جانا سی، تو عزت میری کرنی سی، میں تعارف ہی اس ہستی دا کراواں جنوں ریجیکٹ کرن لگیا تو کروڑ واراں سوچے کہ میں ہی ریجیکٹ نہ ہو جاواں۔ نبی پاک نال جس دا کنیکٹ ہو گیا او دا رب نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا، اونچی او دا رب نال رابطہ۔ ذرا انگلش بھی پڑھ لئیے کیونکہ سانو انگلش بڑی آندی ہے، سارے پڑھنا ہے۔ نبی پاک نال جس دا کنیکٹ ہو گیا او دا رب نال رابطہ، برسنے لگی مجھ پہ رحمت رب کی، برسنے لگی تم پہ رحمت رب کی، جب سے دین مصطفیٰ سبجیکٹ ہو گیا، جب سے دین مصطفیٰ سبجیکٹ ہو گیا، اور اس کا دار چھوڑ کر نہ جاؤں گا کہیں، رب کا دار چھوڑ کر نہ جاؤں گا کہیں، اس کے ساتھ پختہ میرا پیکٹ ہو گیا۔ نبی پاک نالی جس دا کنڈیکٹ ہو گیا او دا رب نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا، اور نسبت رسول کو جو مانتا نہیں، شان مصطفیٰ کو جو مانتا نہیں، آئیڈیل مصطفیٰ کو جو مانتا نہیں، آئیڈیل مصطفیٰ کو جو مانتا نہیں، رہبر مصطفیٰ کو جو مانتا نہیں، نمونہ مصطفیٰ کو جو مانتا نہیں، لیڈر مصطفیٰ کو جو مانتا نہیں، رہبر مصطفیٰ کو جو مانتا نہیں، رب کی بارگاہ سے وہ ریجیکٹ ہو گیا، رب کی بارگاہ سے وہ ریجیکٹ ہو گیا۔ اور جملہ سنیں، 3 دفعہ کہنا پھر دعا کرانی ہم نے، 3 دفعہ کہنا کیا؟ میں جملہ کہنے لگا، نسلوں کو غلامی کا اعزاز میسر ہے، میرا باپ محمدی ہے، میری ماں حضور کے نام نسبت جوڑ دو سرا سارے بولے، میرا باپ محمدی ہے، میری ماں ہے۔ میں نے کھانے وال کے پریس کلب میں آ کر دیکھا ان روشن چہروں کو، ان کا نصاب محمدی ہے، ان کے ممبروں کا سلیبس محمدی ہے۔ اللہ کی قسم ہے میرا دل خوش ہو گیا کہ آپ نے نسبت رسول کو ایکسیپٹ کیا ہے۔ اور سن لیں، جن کے حضور کے ساتھ محبت ہو جائے، میں ان کے لیے شعر پڑھنے لگا ہوں۔ جدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا، پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا، ہاتھ نبی دے پڑھائی جیسے ناتھے اپنی، چھڑی ساتھے اپنی تے گل کاتھے اپنی، ویسے پیچھے پیچھے چلنا ویار ہو گیا، پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گئے۔ ایک جملہ کہہ کے اجازت چاہتا ہوں آپ سے، آفی بھائیوں کو سب سے پہلے اول خیشہ بعد درویشہ، آپ اول خیشہ بعد درویشہ۔ آپ کے لیے ایک جملہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، آپ سے آفی 80 ممبر ہیں یا 85 یا 100 جتنے بھی، آپ اپنی زکوٰۃ کسی کے حوالے نہ کیا کریں، اپنی زکوٰۃ، اپنا فطرانہ، اپنا صدقہ اکٹھا کر کے، جو سب سے آپ کا کمزور ساتھی سیافی ہے نا، چپکے سے جا کر اس کے گھر کی چھت بدل دیا کرو، سال بعد رمضان میں بدلا کرو۔ زکوٰۃ کا صاحب سنیں کر کے رمضان میں 1 خرچ کرنے کے بجائے 700 خرچ کا ثواب ملتا ہے، اور اس سیافی کو پتہ بھی نہ چلے۔ آپ جاتے رہتے نا، وزٹ کیا کرے اپنے ساتھیوں کے گھروں کا، کسی کا کچن اچھا نہیں،
रमज़ान में किचन बना दें, किसी का वाशरूम अच्छा नहीं, वाशरूम बना दें। वो क़यामत तक अपने शोबे के सरबराहों को, लीडरों को याद रखेगा कि हमारा भी कोई लीडर था, हमारा सोचने वाला था। भाई आप हुकूमत से उम्मीद ना रखा करें, आप खुद एक हुकूमत हैं। जब आप खुद अपने लोगों की हालत नहीं बदलेंगे, कोई भी तुम्हारी हालत नहीं बदलेगा। आप इसको ट्रेंड बनाएं कि एक ट्रेंड बनाएं कि कोई भी काम चले तो सबसे पहले आपने अपने शोबे से मुखलिस होना है। अगर आपका शोबा मुखलिस होगा अपने शोबे से, तो लोग आपसे मुखलिस होंगे। तो आप अपने साथियों को साथ लेकर चलें। आपके बच्चे से आप ही नहीं बढ़ रहे। मैं आपको ज़रा वार्निंग देता हूँ, जैसे मौलवियों के बच्चे मौलवी नहीं ना बन रहे, ये सैफुल्लाह साहब का बेटा इमाम बन गया, इनको सलूट करता हूँ। अक्सर लोगों के बच्चे इमाम नहीं बन रहे, क्यों? कि उनके माँ बाप को 40 साल मस्जिद में रख के भी मस्जिद वाले उम्रा नहीं कराते। 40 साल बाद उसका मकान कहते हैं चलो तुम्हारे बाबा का भी कफन भी मैला नहीं हुआ और तुम जाओ इधर मकान खाली करो, हमारा नया मौलवी आ रहा है। मेरे एक देवबंदी दोस्त हैं फालिया में, वहाँ एक मस्जिद की छत गिरी, वो देवबंदी इमाम थे, उसके सारे बच्चे बीवी और छत के नीचे फौत हो गए। मुझे पता चला उसकी मस्जिद के मिराब पे शीशे लगे थे मुल्तानी, और मैंने फिर इतनी मिट्टी पलीत की इलाकों में, मैंने कहा मस्जिद वालों तुम्हारी मस्जिद पे करोड़ों लगा, और जिस मस्जिद के इमाम ने इसको आबाद किया, जड़ा माली बाग नू पानी दिंदा रहा, वह सारा बाग ही जाड़ दिता। जिन्हें ताड़ियाँ नस्लों नू दीनदार बनाया, वही छत कमज़ोर निका जिहा मकान। हमारी मस्जिदों वालों की आदत है कि मस्जिद चो जिहड़ी शै वधनी मौलवी के घर ते ला दो, यानी कोई टैल वधी है तो मौलवी साहब के कमरे च लाओ, जे कोई टूटी वधी है मौलवी साहब के कमरे लाओ। भाई तुम्हारा इमाम नमाज के लिए तो आगे खड़ा होता है, तो जो वो घर नू बनाना कबाड़ खाना है, उसका घर को कबाड़ खाना है। फिर आज उसका नतीजा क्या निकला है? इमाम मस्जिदों के बच्चे मौलवी नहीं बन रहे। उसकी वजह मौलवियों ने मस्जिदों के मिराब और मीनार पे पैसा लगवाया, कौम की ब्रेन वाश नहीं की कि जिसकी आप पीछे नमाज पढ़ते हैं उसकी भी कोई इज्जत है, उसका मकान अच्छा बनाओ। अब मौलवियों को नुकसान क्या हुआ? 40 साल इन्होंने ब्रेन वाश नहीं की लोगों की। लोगों ने क्या किया? मौलवी को छोटा सा घटिया सा मकान दिया, 40 साल मौलवी को नेक समझ के उसके पीछे नमाज पढ़ी, मगर मौलवी को इस काबिल नहीं समझा कि मौलवी को कहें कि आपकी बेटी जवान है, हम आपका रिश्ता मांगने के लिए तैयार हैं कि हमारा बेटा है, आपकी बेटी इससे बड़ा नेक कोई नहीं, आपका बेटा नेक है, हमारी बेटी है। क्यों? वो कहते हैं हमारा मौलवी तो हमारे एक कमरे में रहता है, तो इसकी क्या औकात है, ये अपने गांव से जाकर रिश्ता ले। ये लम्हा फिक्रिया इस मुआशरे के लिए कि आज 40 साल बाद मौलवियों को नुकसान उठाना पड़ा है, 50 साल बाद। मैं चाहता हूँ सियाफियत तुम ना नुकसान उठाओ, तुम अपने शोबे से मुखलस हो जाओ, तुम्हारे बच्चे सियाफी बन जाएंगे, तुम्हारा नाम केश करेंगे। मगर आज कितने उलमाए कराम हैं, उन्होंने अपने बच्चों को अब मकान भी बना कर दिया है और अपने बच्चों को मस्जिद भी। हज़रत साहब का बच्चा इनकी जगह पे जुमा पढ़ाया है, हाफ़िज़ सलमान साहब ने। ये खुश नसीब बाप है, आलम भी है, और ख़ुद भी मस्जिद बनवा दी अपने बच्चे को कि ले बच्चे तेरी विरासत है, या मौलवियों की विरासत है ही होती है। क्लैपिंग करें आप ज़रा। आज से आप भी वादा करें कि मस्जिद के इमाम को मेरा ये पैगाम पहुँचाएँ कि मस्जिद का मीनार 1.5 करोड़ का 4 करोड़ का ना बनाए, 5 लाख का मीनार बनाया लेकर रख दे ऊपर, और वो 10 लाख का अच्छा मकान मस्जिद की इमाम का बनाए। मगर मैं गांव वालों को भी एक गिला करता हूँ, इस इलाके में मस्जिदों में अंग्रेज़ ने मस्जिद के इमाम के नाम 2-3 एकड़ ज़मीन छोड़ी थी। मसलियां दे नाम 3-4 जड़े सेपी होंदे सी, सेपियां दे नाम उन्होंने नाम 4-4 किले 3-3 छड़े सी। मगर ये मस्जिदों वाली इंतज़ामिया इतनी बदमाश हो चुकी है, इन्होंने वो 3-4 एकड़ मौलवी को कमाई देने के बजाय मस्जिद के नाम कमाई कर दी कि मस्जिद के पैसे हैं, और मौलवी को 10-20 हज़ार तनख्वाह में टाल दिया। इन जागीरदारों को मैं कहूँगा मरना तुमने भी है, अगर तुम दे नहीं सकते तो उनका हक ही उन तक दे दो कि वो 3 एकड़ जो जगह मस्जिद की वो मौलवी को ठेका लेने दें, क्योंकि उसके नाम पे छोड़ा हुआ है। मस्जिद ने नहीं खाने पैसे, मस्जिद पे आप लगाएं पैसे अपनी जन्नत के लिए। मस्जिद कच्ची भी हो तो मस्जिद ही होती है।
مسجد پکی بھی ہو تو مسجد ہی ہوتی ہے، مگر امام مسجد نے قوم کو ایک سمت دینی ہوتی ہے کہ اس سمت چلو، میں مورچے پہ بیٹھا ہوں، میں تمہارے ایمان کا محافظ ہوں، جدھر سے بھی حملہ ہوتا تمہارے ایمان پہ مولوی بولتا ہے۔ اس لیے سیافی بھائیو، میں نے مولویوں کی مثال اس لیے دی ہے کہ تسی اج وقت گل ویلے دی سمجھ جاؤ، وارنیں گے تانوں اپنے شعبے نال مخلص ہو جاؤ، پھر تسی سیافی کسے چودھری دے بوئے تے نہیں جاؤ گے، انشاءاللہ تہاڈا ہی صدر ہوئے گا، تسی اپنے صدر دے بوئے تے جا کے کہو گے میرا یہ کام ہے، اے ہونا چاہیے۔ جدو توتیاں تے پگاں دا رواج ہوندا سی، عزتاں سانجیاں تے سب دا خیال ہوندا سی، قتل کسے نوں بھی کسے دا نہیں معاف ہوندا سی، تگڑے ماڑے دے خون دا حساب ہوندا سی، ادو لکھ بھاویں کافراں دا راج ہوندا سی، جدو جج بھی جمالہ تے سراج ہوندا سی۔ او دن نہیں آنے مڑ کے جد بیندا سی ٹبر جڑ کے، کھونڈے دی چٹنی سی تے کھونڈے دا ڈر ہوندا سی، بھابی سی ماواں ورگی باواں دا ڈر ہوندا سی، بھرا دا ڈر ہوندا سی، وڈا بھرا ہونا چھوٹیاں لک جانا، ہن وڈے لکدے نے بھی کتے چھوٹا عزت لا کے ہاتھ ہی نہ پھڑا دے، ہیں جی کہ سیدھی گل کر، ہن وڈے لکدے کہندے کدھر گیا دور پرانا تے پی گیا کیڑی راہ، سارا ٹبر پی لینے سا پائیا دودھ دی چاہ، ادو دور مشینی نہیں سی، شہراں دے وچ شور نہیں سی، بہتے ڈاکو چور نہیں سی اکھاں وچ حیا، کدھر گیا دور پرانا تے پی گیا کیڑی راہ، سارا ٹبر پی لینے سا پائیا دودھ دی چاہ، ادو سیاپا نہیں سی، انٹی انکل پاپا نہیں سی، چاچے دا پت بھرا ہوندا سی پتریر، ماسے دا پت بھرا ہوندا سی مسیر، پھوپھے دا پت بھرا ہوندا سی پفیر، تے مامے دا پت بھرا ہوندا سی میرا، ہیں رشتیاں دی وانڈ ہوندی سی، ہن جنوں پوچھو کڑی ہے تے کزن، منڈا ہے تے کزن، سہیلی ہے تے کزن، سہیلا ہے تے کزن، ادوں ہی پتہ لگدا جدوں ہائی کورٹ چ ڈزن ہوندا ہے، چل میرے پائی گئے ادو ہی پتہ لگتا، سیافیاں بھی ادو پتہ لگتا ہے تے پولیس والوں بھی ادو پتہ لگتا تے مولوی نو بھی ادو پتہ لگتا بھی یہ تے ڈزن ہے۔ مگر میں قاری سیف اللہ صاحب کو سلوٹ مارتا ہوں، یہ کسی ایسی بچی کا نکاح نہیں پڑھاتے جو ماں باپ کے بغیر دوڑ کے نکاح کرے، کیونکہ ان کو پتہ ہے بیٹی والا کبھی کسی بیٹی کا اس طرح نکاح نہیں پڑھا سکتا، کیونکہ ہر باپ کی عزت ہوتی ہے، ہر باپ کا کوئی شان ہوتا ہے، وقار ہوتا ہے۔ اللہ سب کی عزتوں کو محفوظ رکھے، اور آج کا ہمارا بیٹھنا ملنا ملانا اللہ قبول فرمائے، اور ہمارے دوستوں کا بیٹھنا